فرمائیے گا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا۔ ماشاءاللہ، سب نے لکھ لیا ہے؟ اب توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر پاؤ گے، تم پیچھے ذکر ہوا ہے کیا انصاف نہ کر پاؤ گے کہ اگر تم کسی یتیم سے شادی کرو اور تم انصاف نہ کر پاؤ، فی الیتامى سے مراد کہ کسی یتیم کے ساتھ اگر تم نکاح کرو تو تم اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکو، فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر تم اور عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، کوئی اور عورتیں دیکھو، مثنیٰ وثلاثہ ورباع، دو دو شادیاں کر لو، تین تین نکاح کر لو، چار چار نکاح کر لو۔ یہاں پہ یتیم کا لفظ اس لیے کہا ہے، میں نے کل بھی دوران گفتگو یہ عرض کی تھی کہ یتیم اس بچے کو یا اس بیٹی کو کہتے ہیں جو بالغ نہیں ہوتی ہے۔ جو یتیم بالغ ہو جاتی ہے وہ یتیم نہیں رہتی، یتیم صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ بالغ، یہ ہماری شریعت کا اصول ہے کہ یتیم بیٹی کو تب تک یتیم کہنا ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوئی۔ یہاں پہ حکم ہے کہ اگر تم نابالغ یتیم بچی جو نابالغ ہے اگر تم اس سے نکاح کرو گے، چونکہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ایک شخص نے ایک یتیم بچی کی پرورش کی جو اس کی چچا زاد بہن بھی لگتی تھی۔ اب اس کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے، اب اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں اس سے نکاح کروں گا تو مجھے حق مہر بھی نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ یہ تو پہلے ہی میری ملکیت میں ہے، اسے تو پال ہی میں رہا ہوں، تو اس کا پہلے ہی سارا سسٹم میرے انڈر میں ہے، تو اس سے جب میرا نکاح ہو جائے گا تو اس کا سارا مال میرا ہو جائے گا۔ اللہ نے فوراً قرآن اتارا، محبوب ان سے کہہ دیجیے کہ یتیم بچی سے نکاح نہیں کرنا۔ پہلے نمبر پہ وہ نابالغ ہے، دوسرے نمبر پہ تمہاری نیت یہ ہے کہ میں اس کا مال رکھ لوں گا، تو یا رسول اللہ میں کیوں کروں؟ آگے آیت نازل ہوئی پھر مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور عورتیں ڈھونڈو نا، جو تمہیں پسند ہے، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن اس کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ کہ یتیم ہے، جب تم اس کو اپنے نکاح میں لے کے آؤ گے تو تمہاری شکایت یہ کس سے کرے گی؟ تم اس کا مال لے لو گے، یہ کس سے کہے گی؟ ہاں جب تم اپنی سرپرستی میں کسی کے ساتھ نکاح کرو گی تو پھر جس سے نکاح ہوگا اس شخص کو تمہارا ڈر ہوگا، کیونکہ تم اس کے سرپرست ہو۔ جب تمہارے ساتھ نکاح ہو جائے گا، اس کا سرپرست تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو یتیم ہے، اس کا مال بھی تیرے قبضے میں آ گیا، حق مہر بھی تیرے قبضے میں آ گیا، تو اب تو اس سے کوئی ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، یہ کس سے جا کے کہے گی؟ تو آلریڈی اس کا سرپرست تھا۔ حق یہ ہے کہ تو اس کو پال رہا ہے، اب تو اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر تاکہ تو اس کا سرپرست بن جائے، اور جب تو سرپرست بنے گا پھر یہ ایسے جائے گی کہ جیسے تو اس کا باپ ہے، تیرے سائے میں جائے گی، اور جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اسے تیرا ڈر ہوگا کیونکہ تو سرپرست ہے۔ اس لیے فرمایا یتیم بچی کے ساتھ
نکاح نہیں کرنا، کیونکہ وہ نابالغ بھی ہے، اور پھر دوسری وجہ کہ اس کے مال کی طرف تیری توجہ ہے۔ تو نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، نسب کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، اور صحت کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا تم سے ہو سکے تو صحت کی وجہ سے، تندرستی کی وجہ سے۔ کیوں؟ میری خواہش یہ ہے، آقا کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن یہ اس بارے میں بالکل اپاہج ہے کہ اس کے اولاد نہیں ہو سکتی۔ حکیموں نے جواب دے دیا ہوا ہے اس کے اولاد نہیں ہو سکتی، بانجھ پن ہے اسے۔ آقا کریم نے اس سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا نکاح اس نیت سے کیا کرو کہ اس سے اولاد ہوگی، اور یہ اولاد حضور کی امت ہوگی، اور کل میں کثرت امت پہ فخر فرماؤں گا۔ فرمایا تم میں سے اگر ہو سکے تو ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کر سکے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ یہاں پہ تو کہا جاتا ہے نا بچے 2 ہی اچھے، لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے وہ شخص پسند ہے جس کی اولاد زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ کہ کل قیامت کے دن میں کثیر امت کو دے کر فخر فرماؤں گا۔ ایسی عورت سے شادی کرو، کمزور عورت سے شادی کرنے سے، یا جسے آلریڈی ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، حضور نے منع فرما دیا کہ ایسی عورت سے شادی نہیں کرنی۔ ہاں اگر شادی کرنے کے بعد اسے لا علاج کہا گیا ہے تو ہماری شریعت کہتی ہے اگر تجھے دوسرا نکاح کرنا پڑ جائے تو پھر آگے حکم فرماتا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، 2 3 4 کر لو، لیکن اگر ان سب میں برابری نہ کر پاؤ گے، مال میں، لباس میں، چھت میں، ان چیزوں میں، ویسے رغبت کسی کی طرف زیادہ ہو، 4 بیویاں ہیں، 3 بیویاں، پیار کسی ایک سے ہے، توجہ کسی، اس پہ پابندی نہیں ہے، کیونکہ اس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ شریعت میں اس میں پابندی نہیں لگائی کہ تمہارا دل کس کی طرف جاتا ہے۔ 3 بیویاں، 2 بیویاں، ان میں سے ایک بیوی کو تم زیادہ توجہ دیتے ہو، لیکن 3 چیزیں، لباس، کھانا پینا اور چھت، یہ تم نے برابر تقسیم کرنی ہے۔ جس طرح کا کمرہ، جس طرح کا مکان تو نے پہلی بیوی کو لے کے دیا ہوا ہے، اگر دوسری کو بھی جو فراہم کر سکو گے تو نکاح کرنا ہے۔ سمجھ لگی بات کی؟ دوسری کے ساتھ بھی تم ناف نفقہ، اس کے کھانے پینے کا انتظام اچھے طریقے سے کر سکو۔ اللہ تعدلوا، اگر عدل کر سکو تمام کے ساتھ تو کر لو، نہیں کر سکتے فواحدۃ، پھر صرف ایک، پھر صرف اور وہ بھی کون؟ جو صحت تندرستی والی ہو۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی آئے اور آپس میں بات کر رہے تھے، جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو چند صحابہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور ان میں ایک شخص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھانجا بھی لگتا تھا۔ اس نے آ کے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے متعلق بتائیے۔ تو انہوں نے کہا حضور علیہ السلام ساری رات عبادت کرتے ہیں، کئی دن روزے رکھتے ہیں، کئی دن تقوی پرہیزگاری میں راتوں کو جاگ کے گزارتے ہیں، کئی دن ہم سے الگ رہتے ہیں۔ اب صحابہ جو کٹھے بیٹھے تھے ان میں سے 3 صحابہ نے ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں نے روزہ ہی رکھنا ہے، کھانا پینا ہی کچھ نہیں ہے، میں نے تقوی کی زندگی گزارنی ہے، میں نے بھوک پیاس کاٹنی ہے۔ ایک شخص جو دوسرے صحابی تھے وہ کہنے لگے آج کے بعد میں نے اتنی نماز پڑھنی ہے کہ سویا ہی نہیں کرنا۔ ایک کہنے لگا میں نے تو شادی بھی نہیں کروانی، نکاح بھی نہیں کروانا، میں نے عورتوں سے دور رہنا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں نیک کام کرنے ہیں، نکاح کروانا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے پوچھا صحابہ کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ تو تینوں نے اپنی گفتگو بتائی، یا رسول اللہ ایسے ایسے۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں افطاری بھی کرتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، لیکن میں ایک لمیٹڈ ٹائم میں روزے رکھتا ہوں۔ میں وصال کے روزے جو ہے تمہارے سامنے نہیں رکھتا کہ سارا دن بھوکھا رہنا۔ فرمایا میں رات کے کچھ لمحے میں نوافل پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کا نبی ہوں، میں نے نکاح بھی کیا ہوا ہے، میں نے جس نے میری اس سنت پہ عمل نہ کیا طاقت کے باوجود، حضور نے فرمایا میری اس سنت سے جس نے انکار کیا نکاح سے، حضور نے فرمایا ہم میں سے ہی نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا نکاح کر کے عبادت کرو، روزہ رکھو، افطاری کر کے عبادت کرو، رات کو اٹھو، اٹھ کے نفل پڑھو، اس کے بعد سو کے آرام کر کے عبادت کرو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت تم اتنا کلوزلی ہمیں سمجھا، اتنا ڈیپلی
اتنا آہستہ آسان کر کے اس دین کو پیش کیا کہ بھائی روزے بھی رکھو لیکن ساتھ افطاری بھی کرو، نفل پڑھو رات کو اٹھ کے لیکن ساتھ آرام بھی کرو ساری رات۔ تمہیں کس نے کہا ہے ساری رات عبادت کرو؟ جو ساری رات عبادت کرتا ہے کہتا میں سوتا ہی نہیں ہوں، حضور فرماتے ہیں وہ ہماری سنت پہ عمل نہیں کر رہا، وہ ہماری سنت پہ عمل جو تھوڑا سا کھا کے سحری کرتا ہے، تھوڑا سا کھا کے افطاری کر لیتا ہے، کہتا میں بھوک میں رہوں گا، حضور فرماتے ہیں وہ ہماری سنت پہ عمل نہیں کر رہا۔ اچھے طریقے سے سحری کرو، پیٹ بھر کے سحری کرو اور پھر پیٹ بھر کے افطاری کرو، اللہ کا رزق ہے، اور اس نیت سے کھاؤ کہ تم طاقتور بنو گے اور طاقتور بن کے عبادت میں تمہارا دل لگے گا۔ اس لیے نہ کھاؤ کہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہو جاؤں گا، فرمایا اس لیے کھانا کھاؤ کہ تم تندرست ہوں گے تو عبادت کرو گے۔ تو فرمایا روزے بھی رکھو، رات کو اٹھو لیکن رات کو اٹھ کے آرام بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ ساری رات تمہیں سجدے ہی کرنے ہیں، ساری رات ہی بات کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو منع فرما دیا تھا محبوب اتنی بات نہ کیا کر، اس لیے فرمایا کہ یہ تینوں کا، اور نکاح سے بیزار نہیں ہونا، یہ حضور فرما رہے ہیں اسی تفسیر کے تحت کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں بس شادی کرانی کوئی نہیں۔ کئی بندے کہتے ہیں یہ بزرگ بڑے پہنچے ہوئے یا اتنی اللہ کی بات کرتے ہیں کہ نکاح بھی نہیں کیا۔ تو اگر اس نے نکاح اس لیے نہیں کیا کہ میری بات میں خلل ہوگا، تو حضور فرماتے ہیں جو شخص نکاح کرتا ہے اس کا آدھا ایمان جو ہے یہ کورڈ ہو جاتا ہے، سیو ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ تو تم کون سی نیکی کر رہے ہو نکاح کو چھوڑ کے؟ ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور تم اس نکاح سے انکار کر رہے ہو۔ فرمایا نکاح کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، اور پھر کیا ہوگا؟ ان سے جو بچے پیدا ہوں گے، حضور نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا سرمایہ جو قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا وہ تمہاری نیک اولاد ہوگی۔ تو اگر تمہارے نکاح ہوگا، اولاد ہوگی، بیٹا یا بیٹی ہوگی، تو اب وہ تمہاری نجات کا ذریعہ۔ اولاد کوئی بھی کام کرے گی نیک، بد نہیں۔ کیسا کریم ہے میرا نبی، کیسی شریعت دے گیا ہے ہمیں۔ اولاد غلط کام کرے گی تو اس کا گناہ باپ کے ذمہ، ہاں اگر تربیت نہ کی پھر غلط کام کرتا کرتا آخرت میں پھنس گیا تو پھر تجھے ساتھ لے کے ڈوبے گا۔ لیکن ویسے اس نے کوئی گناہ کر لیا تو باپ کے ذمہ میں۔ لیکن بیٹا دنیا کا کوئی بھی نیک عمل کرے گا، مثال کے طور پہ اس نے قرآن پڑھا ہے، بیٹے نے، بیٹی نے، جتنا ثواب بیٹے اور بیٹی کو ملے گا بالکل اتنا برابر کا ثواب والدین کو ملے گا۔ آگے بھی سنیں، پورا ثواب، یعنی کہ بچے نے یا بچی نے قرآن پڑھا ہے، پورا ثواب باپ کو ملا بغیر محنت کیے، اور اس سے نصف ایمان، نصف ثواب دادے کو جائے گا، دادی کو جائے گا، نانے کو جائے گا، نانی کو جائے گا۔ فرمایا جب اتنے ثواب تمہیں اولاد کی وجہ سے مل رہے ہیں تو تم کیوں اس پہ رکے ہوئے کہ بچے دو یا چھ؟ حضور نے فرمایا اس لیے اولاد، کیونکہ اولاد کی دعا والدین کے حق میں اللہ اس لیے قبول فرماتا ہے کہ یہ دنیا میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے گیا اور اپنے والدین کے لیے دعائیں بخشش کر رہا ہے، دعائیں مغفرت کر رہا ہے۔ اللہ اولاد کی، جس طرح باپ کی دعا اولاد کے حق میں کی جائے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ باپ اگر بیٹے کے لیے دعا کرے نا، یا اللہ اس کے نصیب اچھے کر دے، اس کو اولاد دے دے، اس کو مال دے دے، اس کو عزتیں دے دے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ باپ کی دعا بچے کے حق میں جیسے رد نہیں نہ ہوتی، اور جب باپ قبر میں چلا جاتا ہے، ماں قبر میں چلی جاتی، اگر اس کی اولاد ان کی بخشش کی دعا کرے، اللہ اس بچے کی دعا بھی رد نہیں کرتا۔ تو پھر نکاح کس سے کروانا چاہیے؟ جس سے اولاد پیدا ہو سکے، اور فرمایا کوشش کرو ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کرے، کیوں کہ کل بروز قیامت کثیر امت پہ میں فخر کروں گا۔ آگے او ما ملکت ایمانکم، فرمایا تھا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی کرو، او ما ملکت ایمانکم، یہاں اپنی کنیز لونڈی، یہ اب تو سسٹم بند ہو چکا ہے، پہلے جب جنگوں میں جاتے تھے تو ایک جنگ سے جب فارغ ہوتے تھے نا، ایک جنگ جیت جاتے تھے تو جو مال غنیمت ہوتا تھا اس میں کنیزیں بھی آتی تھی، لونڈیاں بھی آتی تھی، کچھ خریدی بھی جاتی تھی۔ فرمایا جو تو نے خریدی ہے اپنے ہاتھوں سے، جو تمہاری او ما ملکت، جو تمہاری ملکیت ہے، غلام ہے، فرمایا یا تو پھر ایسا کرو
کہ نکاح کرو 1 2 3 4 سے، تو یہاں پھر اگر زیادہ دل کرتا ہے تمہاری رغبت زیادہ ہے، تو جو تمہاری لونڈی ہے، کنیز ہے، جسے تو نے خریدا ہوا ہے، اس کے ساتھ پھر نکاح کر لو، لیکن یتیم بچی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ آگے آئیے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور دے دو ان عورتوں کے مہر۔ مہر کیا ہوتا ہے؟ نہلتاً، خوشی خوشی سے۔ جب نکاح ہوگا تو بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا، بغیر مہر کے، حق مہر کے نکاح نہیں۔ فرمایا عورت کو جب تم نکاح کا مہر دے دو تو اس میں خوشی، پریشان ہو کے، ٹینشن میں گھبرا کے وہ حق مہر نہیں دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سب سے پہلی شادی ہوئی حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو آپ نے، حالانکہ آپ اماں جی کے پاس بطور ایک کہہ لیجئے کہ کام کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، مال جو تھا وہ تجارت کے لیے وہ سارا اماں جی کا تھا، اور آپ ان کا مال جو ہے وہ ایجنٹ جسے کہتے ہیں، ہم بے ادبی سے ڈرنے کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ اماں جی نے خود یہ خواہش کی تھی کہ اگر محمد میرے ساتھ مل کے کام کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ تجارت جو تھی وہ کائنات کی سب سے افضل تجارت تھی، ساتھ ایک غلام بیچتے تھے اور غلام سے پوچھتے تھے کہ محمد کی تجارت کا طریقہ کیسا ہے، وہ پھر آ کے بتاتا تھا طریقہ کیا پوچھتے ہیں، لوگ چہرے کو دیکھتے تھے، مال لے کے چلے جاتے تھے، لوگ تو چہرے کو دیکھتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے کتنا ریٹ ہے کتنا نہیں، تو اس لیے تو اتنا منافع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے نکاح کی خواہش کی، اللہ نے فرمایا محبوب میں نے تو تیرا نکاح عرش پہ پڑھا دیا ہوا ہے، خدیجہ سے تیرا نکاح تو پڑھا دیا ہوا ہے، اب دنیا میں پڑھانا رہ گیا، اب تم اس نکاح کو کرو۔ تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم حضرت ابو طالب، آپ نے آپ کا نکاح، چونکہ اس وقت آپ پہ وحی کا جو معاملہ وہ نہیں تھا، اسلام کو پہنچانے کا، نبوت کے اعلان کا حکم نہیں ہوا تھا، جو کہتے ہیں کہ اس وقت نبی نہیں تھے، نبی تو حضور اس وقت بھی تھے جب ابھی آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر نکاح ہوا۔ پھر یہاں پہ حق مہر کا یہ سسٹم اس لیے نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام خود اماں جی کے پاس کام کرتے تھے، لیکن جب دوسرا نکاح ہوا، وہ نجاشی کے بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ساتھ حضرت حفصہ سے، تو نجاشی بادشاہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حالانکہ وہ مسلمان اس وقت نہیں تھا، تو آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ حق مہر ضرور دیجیے گا، تو آپ نے 40 درہم، بعض روایتوں میں 4000 درہم آپ نے حق مہر دیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جب نکاح میں آئے۔ پھر تمام ازواج سے جب آپ نے شادیاں کی تو آپ نے کسی کے ساتھ بھی بغیر مہر کے نکاح نہیں کیا، بلکہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرنے لگے تو مولا کائنات کے پاس ظاہری طور پہ، یہ لفظ احتیاطاً ہم استعمال کرتے ہیں، حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی وہ ذرہ جو میدان جنگ میں آپ لے کے پہن کے جنگوں میں جاتے تھے، وہ مولا کائنات کو آپ نے تحفے میں دی، پھر وہی خرید لی، اور جن پیسوں سے خریدی ان پیسوں سے آپ نے مہر ادا کیا۔ شادی والے دن مولا کائنات نے مولا کائنات کی ذرہ خریدی، خرید کر پیسے دیے، اس سے مولا کائنات نے حق مہر دیا، اور نکاح والے دن عثمان غنی نے وہ ذرہ آپ کو دوبارہ تحفے میں عطا کر دی، یعنی کہ حق مہر ادا کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جب حق مہر ادا کرو تو نہلتاً، خوشی سے دو، یہ نہیں ہے کہ موجل کے غیر موجل بعد میں دے دیں گے، نہیں، فرمایا نکاح سے پہلے عورت کے ہاتھ میں رکھو۔ اور پھر جواب کہتا ہے شرعی حق مہر، نہیں، فرمایا شرعی حق مہر کا مطلب صرف 5000 نہیں ہے، 5000 نہیں ہے، ولیمے پہ 2 لاکھ لگانا ہے، شادی پہ 2 لاکھ لگانا ہے، مووی والے کو 20,000 دینا ہے، سب پاسے خرچے ہی خرچے۔ اب حق مہر کی باری آئی، اور پھر لفظ دیکھے کتنا پیارا چوز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تمہارا کیا ہے؟ صدقاتہن، یہ وہ صدقہ ہے جس کا تمہیں اجر بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے، خوشی سے حق مہر دیں، محبت سے حق مہر دیں۔ پھر نکاح میں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اگر پھر خوشی سے ہی، رضامندی سے ہی تمہاری بیوی یہ حق مہر تمہیں واپس کر دے،
یا اس میں سے کچھ خوشی میں اسی رات واپس کر دے، چند دنوں کے بعد واپس کر، ڈیمانڈ نہیں کرنی، مانگنا نہیں ہے کہ وہ جرا تم حق مہر دیتا سی دے دے، مینوں چاہیے دے، نہ نہ نہ، وہ تمہاری ملکیت ہے ہی نہیں ساری زندگی، وہ 1 لاکھ تھا، وہ 10 لاکھ تھا، وہ حق مہر جو تھا وہ تمہارا، اگر تمہاری ڈیورس بھی ہو جائے، علیحدگی بھی ہو جائے، اس کے بعد بھی تم حق مہر نہیں مانگ سکتے، حق مہر کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ اگر غیر موجل تھا، یعنی کہ اس وقت نہیں دیا تھا، لکھوایا تھا، وہ ایک مکان تھا، وہ 1 تولہ سونا تھا، نکاح اگر ٹوٹ گیا ہے، یہ جو حق مہر تو نے لکھوایا ہے یہ تجھے نکاح ٹوٹنے کے بعد بھی دینا پڑے گا، یہ تمہارا نہیں ہے، تمہاری بیوی کا، تو نے منہ سے بول دیا ہے اب تمہارا نہیں رہا، یہ تمہیں دینا پڑے گا۔ اور فرمایا افضل کیا ہے کہ تم خوشی سے دے دو، پکڑا دو اسے، ملکیت کر دو اس کی۔ پھر فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اس میں سے اگر وہ تمہیں دینا چاہے یا تمہیں دے دے،